پاکستان ایسوسی ایشن آف دی بلائنڈ کے زیر اہتمام عالمی یوم سفید چھڑی کے حوالے سے آج کی خصوصی تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ معروف سماجی رہنما ایگزیکٹو ممبر کینٹونمنٹ بورڈ سرگودا میاں ناصر محمود کھرل صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ وہ ہماری آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ہیں، جبکہ ہماری تقریب کے دوسرے مہمان خصوصی جناب نوید اسلم وڑائچ صاحب چیئرمین وزیر اعلیٰ کمپلینٹ سیل ابھی تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہیں۔ تقریب کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں حافظ ریاض صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن کریم فرمائیں۔ حافظ ریاض صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام کے بعد ذکر اس بابرکت ہستی کا کہ جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں سفید چھڑی مرکز کے محمد رمضان سے کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری جانب سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے محبوب کی یا رب مجھے چاہت دے دے، نعت لکھنے کی میرے حرف کو ہمت دے دے، نعت لکھنے کی میرے حرف کو ہمت دے دے، ان کے روزے پہ کہوں
اشکوں سے نہاتے ان کے روزے پہ کہوں اشکوں سے نہاتے ان کی زندگی مجھ کو فقط اتنی اجازت دے دے، زندگی مجھ کو فقط اتنی اجازت دے دے، ان کی رحمت سے لپٹ کر غم ہستی کہہ لوں ان کے روزے، ان کی رحمت سے لپٹ کر غم ہستی کہہ لوں، غم ایام مجھے اتنی تو مہلت دے دے، غم ایام مجھے اتنی تو مہلت دے دے، میری قندیل شب و روز بجھی جاتی ہے، میری قندیل شب و روز بجھی جاتی ہے، اس کو دو چار گھڑی جلنے کی ہمت دے دے، اس کو دو چار گھڑی جلنے کی ہمت دے دے، اپنے محبوب کی یا رب مجھے چاہت دے دے، نعت لکھنے کی میرے حرف کو ہمت دے دے۔ جب فروزہ ہوں نعت کے مہتاب، جب فروزہ ہوں نعت کے مہتاب، نور ہی نور پھیل جاتا ہے۔ خوبصورت کلام اور خوبصورت آواز محمد رمضان نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ نعت لکھنے لگا زندگی لکھ گیا، اپنی تقدیر میں ہر خوشی لکھ گیا۔ اب میں گزارش کرتا ہوں عرفان حیات سے کہ وہ تشریف لائیں اور گلائے عقیدت بحضور سرور کونین پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلے
کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا کہ وہ سویلا لزار پھرتے ہیں وہ سویلا لزار پھرتے ہیں وہ سویلا لزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سویلا لزار پھرتے ہیں یہ دوبارہ سے میں گزارش کرتا ہوں محمد رمضان کو کہ وہ تشریف لائیں اور ایک اور خوبصورت نعت پیش کریں ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ قافلہ قافلہ سالار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں یہ تو محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ کون روتا
در و دیوار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے. ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں عمر ایاز سے کہ وہ تشریف لائیں اور صرف 2-3 اشعار جو ہے نعت کے وہ پیش کریں. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے گا. کوئی زبان خاموش نہ رہے. آپ کا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرما لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. درود پڑھو ثواب ملتا ہے. سلام بھیجو جواب ملتا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں. دل میں کے ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں. بہت خوبصورت نعت پیش کر رہے تھے جناب عمر ایاز. میں وزیر اعلیٰ کمپلینٹ سیل سرگودا ڈویژن کے چیئرمین جناب نوید اسلم بڑائچ کو خوش آمدید کہتا ہوں. عالمی یوم سفید چھڑی کے حوالے سے آج کی تقریب جاری ہے. شعور ذات کی روح رواں سفید چھڑی حریم دہر میں حق کی زباں سفید چھڑی. جو ہمتوں سے بصارت کا کام لیتے ہیں انہی کے عزم کی ہے ترجمہ سفید چھڑی. نہ جانے کتنے اندھیروں کو شرمسار کیا جہاد زیست کی ایک داستاں سفید چھڑی. جو دیکھ سکتے نہیں اس کی آنکھ سے دیکھیں ستارہ چاند کبھی کہکشاں سفید چھڑی. اندھیرے زیست کی جب دھجیاں بکھیرتے ہیں تراشتی ہے نئے جسم و جاں سفید چھڑی. جہاد دہر میں ایک معتبر رفیق سفر خود اپنے پاؤں پہ چلتا جہاں سفید چھڑی. میں گزارش کرتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر شیخ اقبال سے
کہ وہ تشریف لائیں اور آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہیں اور آج کی تقریب کے حوالے سے اپنے خیالات سے نوازیں۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر شیخ محمد اقبال۔ پہلے اقبال کا شعر بمصطفیٰ برشاں خیشرا کہ دیں ہماؤست، بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دیں ہماؤست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بودا بیت، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولائے بیست۔ میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ ابھی پہلے ہمارے پاس ناصر محمود صاحب آئے، میں نے بہت ناصر محمود صاحب کے بارے میں سن رکھا تھا۔ ہمارا خود ایک نابینا حافظ جو خوشام میں ہے، احمد خان، وہ ان کی مسجد میں پڑھاتا رہا اور کئی دوستوں کی یہ مدد کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ اور میں بتاؤں آپ کو، میں بڑا حیران ہوں کہ میں کام کے لیے ایک دفتر میں گیا ان کے پاس، انہوں نے جب دیکھا اور میں نے اپنی وہ کتاب پیش کی جو مجھے اکیڈمی آف لیٹرز نے دی ہے اور ایوارڈ، انہوں نے اتنی خوشی کا اظہار کیا، ایک بار نہیں 2 بار مٹھائی منگوائی، پھر چائے منگوائی۔ لیکن سب سے بڑی عجیب بات انہوں نے کی، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ جب میں کھڑا ہوا تو یہ پرے کہنے کی بات سنیں، آپ ادھر میری کرسی پر بیٹھے، تو وہ پھر انہوں نے مجھے وہاں بٹھایا اور تصویر، دوست سارے ادھر ادھر کھڑے ہو گئے، اس کی تصویر لی اور پھر اسے وائرل بھی کیا اور پھر مجھے باہر تک چھوڑ دیا۔ میں یہ میری ان سے پہلی ملاقات تھی، اگلی ملاقاتوں میں کیا ہوگا یہ تو یہ خود جانتے ہیں۔ یہ پہلی ملاقات تھی۔ ہمارے جو دوسرے مہمان خصوصی، جب ذرا تھوڑا دیر ہو گئی ہے، جناب نوید اسلام وڑائچ صاحب، ان سے میرا تعلق کوئی آئی تھنک 29 سال کا ہے، 29 ایئرس۔ اور نوید صاحب، جتنی دعائیں میں نے آپ کے لیے کی ہیں، آپ کے فادر کے علاوہ کسی نے نہیں کی ہوگی۔ آپ بھی ہمارے روحانی باپ ہیں۔ میں نے ان کو ہمیشہ بڑا ایکٹیو دیکھا۔ ان کی اصل میں 91-92 میں ان کی سسٹر میرے پاس پڑھنے آیا کرتے تھے، یہی انہیں لے کر آیا کرتے تھے۔ پھر ہم نے ان کو کئی دفعہ بعد میں بلایا۔ ویسے میں یہاں یہ بتاتا چلوں یہ بات کہ میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ناٹ ایٹ آل۔ میں تو ایک پیپلز پارٹی والے کو بھی بلانے لگا تھا یہاں، تو آصف خان ہے میرے شاگرد، تو وہ ملے نہیں مجھے، کیونکہ ہمارا تعلق ہے انسانیت کی خدمت، ان کی ہمیں کرنی چاہیے۔ نوید اسلم وڑائچ صاحب جو ہیں ایک اچھے مقرر ہیں اور بڑے ڈیووٹڈ ورکر ہیں، اور ہم جس کسی کے ہو گئے بس اس کے ہو گئے۔ اصل تو یہ بات یہ ہے نا کہ مرے، وہ غالب کا شعر ہے نا، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے کعبے میں تو بت خانے میں گاڑو برہمن کو۔ یہ اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ جب اٹیچ ہیں، یو آر اٹیچ فار ایور۔ مثلا میں کس سے اٹیچ ہوں؟ میں نابیناؤں کے ساتھ اٹیچ ہوں۔ دیکھیے جب میری آنکھیں 8 سال کی عمر میں ضائع ہو گئیں، یہاں تک سننے کو ملا کہ اس کے باپ نے کوئی غلطی کی ہوگی، سزا یہ بھگت رہا ہے، اور لوگوں نے ہمارے یہاں آنا چھوڑ دیا، میرے دوستوں نے کھیلنا چھوڑ دیا، میں اسکول سے اٹھ گیا اور ایک تنہائی کا شکار ہو گیا۔ والد صاحب میرے اسکول ٹیچر تھے، انہیں یہ لگتا تھا کہ اس کے بچے کا بنے گا، اگرچہ انہوں نے اظہار نہیں کیا میرے سامنے، مجھے انہوں نے کبھی ڈسکریج نہیں کیا، بہت میرا ساتھ دیا، بہت میں انہی کی وجہ سے ہوں جو کچھ آج ہوں۔ تو وہ پھر لاہور کا ایک اسکول ہمیں ملا جہاں نابیناؤں کو پڑھاتے ہیں، وہاں میں پڑھا، اور جس طرح مجھے کامیابیاں ملیں جس کا ذکر مجھے کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سب لوگ نوید اسلم وڑائچ صاحب بھی جانتے ہیں، اور ناصر محمود صاحب کو میں نے کتاب دی تھی، اگر انہوں نے پڑھی ہے تو ان کو پتہ ہوگا۔ مجھے یہ بتائیں
کہ جس شخص کے بارے میں یہ احساس ہو کہ یہ پتہ نہیں بھیک مانگے گا یا کیا کرے گا، وہ ہزاروں کا پیٹ پالنے کے اللہ اسے توفیق دے دے، تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ میں وہ دن بھول ہی نہیں سکتا جب میرے والد صاحب دوسرے بھائی کی نابینائی ہونے پہ خودکشی کرنے کے لیے تیار تھے، حالانکہ وہ بڑے متدین آدمی تھے، دین نماز کبھی نہیں چھوڑی، روزہ کبھی نہیں چھوڑا، لیکن ظاہر ہے یہ نابینا ہونا کو مذاق تھوڑی ہے۔ آپ ایک گھنٹے کے لیے آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں، آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ نابینائی ہوتی کیا ہے۔ اٹ از سو ٹیریبل، اٹس سچ اے ڈیفیکلٹ تھنگ، بٹ وی ہیو اوور کم اٹ، اینڈ ایز اے میٹر آف فیکٹ یو نو ویئر دیر از ول دیر از وے، نتھنگ از ڈیفیکلٹ اف یو آر پریپیئرڈ ٹو اوور کم اٹ، صرف آپ کی نیت ہونی چاہیے۔ یہ ادارہ سر ہم نے جو رجسٹریشن کرائی تھی سوسائٹی 79 میں، اس کے بعد ہم کوشش کرتے رہے اور ہمیں یہ 9 کنال زمین پروونشل ریونیو بورڈ سے ملی لیز کے طور پہ۔ اب ہمیں کہیں سے مدد اور حکومت کی ملی نہیں، عوام الناس سے چندے جمع کر کے، کہ میرے دوست تھے اللہ نے غریب کے رحمت کرے، انہوں نے مجھے 12 لاکھ روپے اس وقت دیے تھے، اور 2.5-3 لاکھ روپے اس مسجد کے لیے دیے تھے جو ساتھ بنی ہوئی ہے، یہ اس ادارے کی مسجد ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو پڑوسی ہیں وہ ہم سے خوش نہیں رہتے۔ چلیے ان کی مرضی، اللہ انہیں توفیق دی، وہ خوش رہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ بنایا اور اپنے ذرائع سے بنایا۔ کیسے بنایا؟ فنڈ ریز کر کے، اور ہم ماہانہ فنڈ لوگوں سے لیتے ہیں، ڈونیشن لیتے ہیں، 50 روپے سے لے کے ایک دوست ہمارے صرف ہمیں ماہانہ 15,000 دیتے ہیں، ریحان صاحب، اور اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ ان کی بینائی کچھ کمزور ہو گئی، یہ بزرگر ہے، 10,000 دیتے ہیں، 5,000 والے بھی ہیں، 100 والے بھی ہیں، 50 والے بھی ہیں۔ ہم تقریباً 2-2.5 لاکھ روپے مہینے کا اکٹھا کرتے ہیں، لیکن خرچہ ہمارا ہوتا ہے 3.5 اور 4 لاکھ کا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اچھا وہ ہم کیسے پورا کرتے ہیں؟ یہ رمضان شریف میں کہتے ہیں شیطان قید ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے مومن کے سامنے شیطان ہمیشہ قید رہتا ہے، مومن کو شیطان کچھ نہیں کہتا، لیکن ہماری تجوریاں اگر چھوٹی بڑی کھلتی بھی ہے تو رمضان شریف میں کھلتی ہے، اچھی بات ہے وہ بھی، لیکن خدا کے بندوں کو تو آپ کی مدد کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے۔ کیا آپ اسے بھوکا رکھیں گے، کہیں گے کہ جب رمضان شریف آئے گا تو میں دوں گا؟ ناٹ ایٹ آل۔ اگر آپ تو یہ ہمارے ہاں ایک ایمبیسڈر ہے، ابھی انہوں نے دیکھا، آپ کو بھی دکھائیں گے، وہ ہم نے حکومت سے لیا تھا مگر کسی کے ذریعے سے۔ میرے میرے دوست بیٹھے ہیں ظفر عباس، انہوں نے کوشش کی، اتفاق سے جہاں یہ کوشش کرنے گئے وہ میرا شاگرد تھا لیفٹیننٹ جنرل، تو انہوں نے سفارش کی، جب فوجی سفارش کریں تو سفارش قبول رہتی ہے، تو وہ ہمیں وہ موثر ملا، اور یہی حال ہوا گاڑی کا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہم نے ابھی تک سر میرا خیال ہے کہ 800-900 بچوں نے یہاں پڑھا جنہوں نے ایم اے تک کیا، اور ابھی جو پچھلے دنوں لاہور میں اسٹرائک ہوئی تھی نا، تو نابینا وہاں بیٹھ گئے، جب نابینا اسٹرائک پہ بیٹھ جاتے ہیں تو ٹی وی صاحب حاضر ہو جاتے ہیں، تو پھر اس وقت کے گورنر نے، پرائم منسٹر نے کہا کہ چلو ان کو جاب دے دو، اس میں سے 10 جاب ہمارے بچوں کو ملے تھے، تو بڑی خوشی کی بات، جیسے مرضی ملے جاب انہیں ملنا چاہیے، انہیں جاب ملے۔ اور ہم نے ایک ماہنامہ سفجڑی رسالہ ہے، وہ 91 سے ہم نکال رہے ہیں، پورے پاکستان میں جاتا ہے، اور ہماری اگر مدد، ہماری غالباً 50% مدد جو ہے وہ اس میگزین کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ اس سے ہمارے علمی دوست اور ادبی دوست متعلق، اگرچہ علم ادب رکھنے والے امیر نہیں ہوتے بیچارے، لیکن وہ بیچارے اپنی بیچارگی کو بھول کر ہماری مدد کرتے ہیں، شعر کہتے ہیں مگر زندگی کی پرورش بھی کرتے ہیں۔ تو پھر ہمارے ہاں ایک ایمبیسڈر جو ہے، جو بتایا تھا میں نے آپ کو، اس میں آپ ایک عام کاغذ ڈال دیں انگریزی کا، اسی وقت بریل ہو کر وہ آ جائے گا۔ یہ بڑی، یہ کہاں سے اگوائی تھی ہم نے؟ سویڈن سے، شاید سویڈن سے اگوائی۔ اچھا، پھر ہم نے ہاسٹل ہے نابیناؤں کا، وہاں
یہ یہاں یہ آج کل حاصلہ بنا میں ایکچولی کلاسز ہوتی ہیں ابھی میرے گھر پہ. میں نے اپنے گھر کا ایک پورشن ان کو دیا ہوا ہے, اس کا کرایہ میں ظاہر مجھے کیوں لینا ہے, میں کرایہ نہیں لیتا ان کا, اور وہ کیونکہ وہ میرے اپنے ہیں. تو آج نوید اسلم بڑھائے صاحب آپ کو جو بلایا ہے میں نے, آپ مجھ سے پہلے ہی محبت کرتے ہیں, آپ ہماری تعاون کریں, لوگوں کو ہمارے رکن بنائیں. اور میں ابھی آپ کا تعارف کراؤں گا لوگوں کے جنہوں نے یہاں کچھ آئے ہیں ہمارے پاس. اور ناصر محمود صاحب آپ کا بڑا کردار ہے, میں نے سنا کہ آپ بہت بڑا دل رکھتے ہیں. تو یہ نابینا لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی تعاون اور مدد ہمیں ملتے رہے. اور جو میرے یہاں ساجد صاحب بیٹھے ہیں میرے بھائی, یہی ان کو لائے ہیں اصل میں. اور ساجد, آئی ہیو بین ویری مچ امپریسڈ بائی ساجد. ہی از اے پرسن وٹ ایور ہی سیز ہی ڈز. یہ بڑی بات ہوتی ہے جناب. تو کسی کی مشکل میں نے ساری کہانی انہوں نے مجھے بتائی اپنی زندگی کی, میری سنی نہیں ویسے ابھی. اچھا ٹھیک ہے. تو نہیں میں سنانا بھی نہیں چاہ رہا. تو وہ بات یہ ہے کہ خدا ہر اس شخص کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. تو اب میں آپ کو بتاؤں, یہاں طارق سعید صاحب آئے ہوئے ہیں. طارق سعید صاحب, ہاں جی آپ کھڑے ہو جائیں. طارق سعید صاحب جو ہے یہ ہمارے پاس تھے, اب یہ کالج ہے پروفیسر ہیں اور 90 گریڈ میں ملنے والا ہے. یہ نواز شریف کالج ہے نا جہاں بنا ہوا, اس میں یہ پروفیسر ہیں, ہمارے پاس تھے. مجھے فخر ہے ان کے اوپر. یہ جو اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہیں وہ اس لیے دی ہیں کہ یہ نابیناؤں کی خدمت کریں, اور یہ کرتے ہیں جہاں تک سے ہوتا ہے. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں, یہاں ہمارے ظفر عباس صاحب, ظفر عباس, یہ ظفر عباس چھوٹا سا بچہ تھا جب ہمارے پاس آیا تھا. یہ کب کی بات ہے؟ 85 کی بات ہے. انہوں نے پڑھا لکھا اور ایک عرصے سے اب یہ پی اے میں جاب کرتے ہیں, بی اے کر کے بی اے میں جاب یہ کرتے ہیں. اور بچے ان کے پڑھ رہے ہیں, اچھے روٹس پہ پڑھتے ہیں ان کے بچے. پھر انہوں نے اپنا گھر بنا لیا, ہماری مدد بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اور عزت دے, تکریم دے. فراست, آپ یہ فراست محمود ہے, یہ ہمارے جنرل سیکرٹری ہے. یہ ہمارے پاس جب آئے تھے تو راتوں کو رویا کرتے تھے, دن کو سویا کرتے تھے. بہت چھوٹا بچہ تھا, 10ویں جماعت میں ان کی آنکھ ضائع ہو گئی. جی 10ویں تھے نا. تو لیکن یہ پریشان تھے, جب ہمارے پاس آئے یہ مجھ سے بھی زیادہ ایکٹیو ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. جتنے ہمارے یہاں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں سب کا تعلق عمر فاروق کے ادھر ہے. یہ عمر فاروق جو ہیں یہ بھی ہمارے پاس چھوٹے سے تھے, آئے. بہت سے لوگ تو ہمارے پاس نہیں اب آئے کیونکہ کسی کی جاب کہیں ملی ہے, کسی کو جاب کہیں ملی. بیٹھ جائے جی. ہاں جی, عمران عباسی صاحب, ہاں آپ یہ ویلفیئر میں ہے نا, ہاں سوشل ویلفیئر میں. یہ بھی ہمارے پاس تھے. ہمارے پاس 2 بچے ایسے تھے کہ ان کی ماں میرے پاس آ کے رویا کرتی تھی کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا. ہارون کے دوسرے بھائی کا نام کیا ہے؟ فرقان. اب ہارون جو ہے وہ آیا نہیں آج, ویسے وہ لاء کالج سرگودا میں پروفیسر ہے, اور فرقان ایک عدالت میں جج ہے اسلام آباد میں. تو میں یہ ہر بچے جتنے یہاں موجود ہیں میں ایک ایک کا تعارف آپ کو کرا سکتا ہوں, اور بے شمار ایسے جو یہاں نہیں ہیں. حافظ اشرف صاحب, حافظ اشرف صاحب ہمارے پاس تھے. ان کو جب درخواست دی, کہنے ہوئے نبینا نہیں پڑھا سکتا, جیسے مجھے کہتے تھے. اب مجھے جو ایوارڈ ملا ہے نا, شہر کے بعض لوگ کہتے ہو یار نبینا پڑھ کے ہو کے مل گیا. What a foolish, how idiotic people are. تو یہ اشرف جو ہے انکار کر دیا. کس نے انکار کر دیا تھا؟ ایس ڈی او نے, ڈی او نے انکار کر دیا تھا. میں نے کہا اچھا دیکھ انکار کیسے کرتا ہے. میں خود گیا دفتر کے اندر, میں نے کہا یار میں گورنمنٹ کالج میں پڑھاتا ہوں اور تم کہتے یہ پڑھا نہیں سکتا.
वी विल प्रोटेस्ट अगेंस्ट यू, लेकिन उसने मेरी बात मान ली। एंड नाउ ही इज टीचिंग, हाँ स्कूल में है और बड़ी बाज़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बात यह है कि अच्छा फिर हमारा जो बताया था मैंने खर्चा, ये मैंने ज़रूर बताना है वो तकरीबन 4 लाख रुपए महाना होता है और हमारी आमदनी 2-2.5 लाख रुपए होती है। वो किस तरह की होती है? चंदे जमा करते हैं, 3 बंदे जमा करती हैं कि महाना चंदे दे दें, शॉप टू शॉप। इट इज़ सो डिफिकल्ट, इट इज़ सो ह्यूमिलिएटिंग इवन, बट वी हैव टू डू इट। सर सैयद क्या करते थे? सर सैयद आटा भी जमा किया करते थे। सर गली फिर के आटा जमा करते थे, पैसे जमा करते थे। तब सर सैयद ने अलीगढ़ कॉलेज बनाया, उस कॉलेज की वजह से ये नाबीना स्कूल बना। रिमेंबर इट? If there had not been Sir Sayyid, we would not have been educated at all. The credit goes to that gentleman. फिर मेरे वालिद साहब इंडिया, हमारा ताल्लुक इंडिया से है, तो मुस्लिम लीग के साथ वो ताल्लुक था उनका। सूफ़ी अब्दुल हमीद साहब एक मिनिस्टर थे, वो हमारे बड़े करीबी दोस्त थे। वालिद साहब कहते हैं कि हम गलियों में जाते थे और आना 2 आने जमा किया करते थे। वालिद साहब मेरे बताते हैं, उनकी तो डेथ हो गई पर हमें बताते होते थे। और पसीने में बाज़ औक़ात आ जाते। मैं 10 साल खुद सारे शहर में डोर फिरा, गली बेड टू बेड इवन इन द हॉस्टल्स। अब ये काम नवीद वड़ैच साहब ने करना है, अब ये काम महमूद साहब ने करना है, और जो 1.5 लाख हमारा खर्चा आ रहा है वो आप दोनों को अदा करना है। तो अभी सर अभी आप देखेंगे चल फिर रहे होंगे, कुछ चीज़ें वो नहीं लग रही होंगी कि भाई अभी फर्श बना है, अभी छत बनी है, पुराना हो गया था ना, उस पर हमारे 18 लाख रुपए खर्च हो गए और अभी बाकी रह गई है। तो आप एक तो हमारे मेंबर बाकायदा बने, हमारी महफिल में आए, और जो हमारे मसाइल हैं यहाँ के वो बड़े जबरदस्त है, मैं बयान नहीं कर सकता कि हम किस मुश्किल में यहाँ रह रहे हैं। अहले मोहल्ला को हमारे साथ होना चाहिए था, लेकिन अहले मोहल्ला नहीं चाहते थे कि यहाँ ये आए। उनका ख्याल था कि हाँ कब्रिस्तान बनाए, कब्रिस्तान तो यहाँ न थे, कहीं और बन जाएगा। बात यह है कि महल्लेदारों का पहला फ़र्ज होता है, उसकी नमाज ही कबूल नहीं होती जो देखे दुखी लोगों को और उसकी परवाह ना करे। बट इट इज़ हैपनिंग, इट इज़ टेरिबली हैपनिंग लाइक दैट। तो आपको मैं बताऊँगा, आई विल ब्रिंग यू टू योर नोटिस एवरीथिंग, कि आप खुद हैरान होंगे कि यार देखो हमारे साथ जो कुछ हुआ, हमने फिर भी कुछ नहीं कहा। हमने कहा यार नहीं कोई बात नहीं, एक तो हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, फिर एक हमारे पास किसी का मुकाबला करने के लिए ना टाइम है ना आप करना चाहते हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, आप दोनों मेहमानान का। अब बुलाते रहेंगे हम आपको। हाँ, तो जो नवीद असलम वड़ैच साहब हैं, बहुत अच्छे मुकर्रर हैं, बहुत उम्दा बात करते हैं, और मैं आई वांट टू सी हिम टू बी सीटेड एज अ मिनिस्टर। दिस इज माई प्रेयर। और जहाँ तक असलम महमूद साहब का ताल्लुक है, इनको अल्लाह ने इतना दिया है कि उसका आधा भी हमें दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं गलत बोला ना? हाँ, नासिर महमूद साहब। मुझसे आज का नाम काम गलत होने लगे। आई एम 78 नाउ। तो आपको पता है इस उम्र में कुछ ना कुछ भूलना चाहिए, और वो भूलता भी है। तो बच्चों, जो आप तशरीफ़ लाए हो इधर उधर से, मैं आपका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आप नाबीना भाई आपस में मिल के कोशिश करें, काम करें। देखिए आपके पास ये 9 कनाल ज़मीन है, इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास चूँकि ज़राए नहीं हैं, और इंतज़ामिया को अब बुलाएंगे हम इंशाअल्लाह। इंतज़ामिया को आना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए क्या मसाइल हैं। मैं उनका जो हेड है, आई एम द फर्स्ट ब्लाइंड पर्सन टू बी इंडक्टेड इन गवर्नमेंट सर्विस। उस वक्त लोग कहते थे यार कॉलेज में पढ़ाएगा, ये कैसे हो सकता है, लड़के भाग जाएंगे आगे से। लड़के तो भाग यानी, लेकिन 30 साल करियर में मैं पहला ब्लाइंड था जिसे ये जॉब मिली थी गवर्नमेंट सर्विस में। और यूँ पहल तो मैंने बहुत जगहों में की, हर हवाले से PhD तक। जब मैं नहीं MA किया था उस वक्त कोई नाबीना मैट्रिक भी नहीं था,
تو چلیے میں نے تو کر لیا، کوئی بات نہیں، اب میں سب کو کرانا چاہتا ہوں، سب کے لیے۔ میں ناصر محمد صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے، اور اپنا اسلم بڑیش صاحب اور اپنا کیا نام ساجد صاحب آئی ایم سوری، مجھے بس یہ بتایا تھا میں نے کہ آئی فیل لائک فارگیٹنگ۔ ساجد سے میری ملاقات ہوئی تھی 3-4 سال پہلے بھی، میں تھوڑا پریشان تھا کسی کام کی وجہ سے، میں نے انہیں ٹیلی فون کیا، کہتے سر میں آ رہا ہوں۔ وٹ اے گریٹ پرسن ہی از، ون ہو کمز ٹو دا ڈیفیکلٹیز آف ادرز از ریئلی ہیومن بینگ، ادروائز وی آر ڈاؤن گریڈیڈ۔ انسان میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ جانور بیچارہ اپنا پیٹ بھرتا ہے، اور انسان بعض اوقات خود بھوکا رہ لیتا ہے، دوسروں کو دیتا ہے۔ تو بہت شکریہ۔ جو اپنی ذات میں خوابوں کی رسم ڈالتے ہیں، اماوسوں کو وہی چاند سے اجالتے ہیں۔ ہمیں خبر ہے اندھیروں کی گود میں کھیلے، سحر کی سمت نئے راستے نکالتے ہیں۔ جو آپ تشنہ لبی کے عذاب سے گزریں، سمندروں کو نئے راستوں پہ ڈالتے ہیں۔ وہ چاہے ہیلن و ملٹن ہوں یا ہوں شیخ اقبال، یہی لوگ تو ہیں جو زندگی کو ڈالتے ہیں۔ اب میں گزارش کرتا ہوں فرحان حیات سے کہ وہ تشریف لائیں اور کی نظم سفید چڑی پیش کریں۔ فرحان حیات۔ چھڑی سفید ہے کہ امن و عاشقی کا نشان، چھڑی سفید ہے احساس آ گئی کی زبان، چھڑی سفید کے دعوے ہیں تلخییں دوران، چھڑی سفید میری ہم سفر میری نگراں، یہ چارہ سازوں محافظ ہیں رہنما بھی ہیں، یہ تیرگی کے سمندر میں ناخدا بھی ہیں، ہر ایک سمت تھی بیچار کی رسوائی، تمہیں تماشا ہے بیعت جہاں تماشائی، اسی وسیلہ سے تکمیل آرزو پائی، اسی چھڑی نے عطا کی ہے مجھ کو بینائی، وگرنہ چاروں طرف غور تھا اندھیرا تھا، چڑی جو ہاتھ میں آئی تو پہ سویرا تھا، چڑی جو ہاتھ میں آئی تو پہ سویرا تھا، اسی چڑی سے ملی مجھ کو زندگی کے نوید، رگے حیات کے ہر موڑ پہ ہے قابل دید، شجر کی شاخ بنی آج روشنی کے قلیل، کہاں سے لائے گا اس کا جواب عہد جدید، چڑی کی ضرب سے ظلمت کے تار ٹوٹ گئے، سیاہ بختی کی آنکھیں نصیب پھوٹ گئے، اساس سفید میرے عزم کی علامت ہے، فروغ جودو عمل منبع بصیرت ہے، حصول منزل مقصود کی بشارت ہے، اسی کے دم سے میرے خون میں حرارت ہے،
सामने आके तुझको पुकारा नहीं, सामने आके तुझको पुकारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं, सामने आके तुझको पुकारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं। ज़ख्म सीने के तुझसे छुपाऊंगा मैं, ज़ख्म सीने के तुझसे छुपाऊंगा मैं, प्यार का नाम लब पर न लाऊंगा मैं, हार कर भी ये बाजी में हारा नहीं, हार कर भी ये बाजी में हारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं, सामने आके तुझको पुकारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं। लोगों ने पूछी मुझसे कहानी तेरी, लोगों ने पूछी मुझसे कहानी तेरी, क्या बताऊं मैं उनको निशानी तेरी, तेरे चेहरे से पर्दा उतारा नहीं, तेरे चेहरे से पर्दा उतारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं, सामने आके तुझको पुकारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं। खूबसूरत गज़ल पेश कर रहे थे मोहम्मद रमज़ान और हारमोनियम पे थे ज़हूर याद। तेरे वजूद की नस नस से आँख झांकेगी, तेरे वजूद की नस नस से आँख झांकेगी, अगर है ज़ौक़े तमाशा नज़र की बात ना कर। अब मैं इजहार ख्याल के लिए गुजारिश करता हूँ सफ़दर हयात से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी और सदर अंजुमन हाज़ा प्रोफेसर डॉक्टर शेख मोहम्मद इकबाल साहब और दीगर हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम। तहफ़्फ़ुज़ सफ़ेद छड़ी के हवाले से थोड़ी सी बात करूँगा। छड़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छड़ी का इस्तेमाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और न सिर्फ नाबीना लोगों के लिए बल्कि इस हवाले से बीना लोगों के लिए भी अहम है। ताहम नाबीना लोगों के लिए ख़ुसूसी अहमियत की हामिल है कि उन्हें रास्ता दिखाती है। सफ़ेद छड़ी की अगर तारीख़ की बात की जाए तो 1921 में ये इसको ईजाद किया गया। जेम्स बिग्स, ग़ालिबन इनका ताल्लुक़ अमेरिका से था। ये जब नाबीना हुए जंग अज़ीम अव्वल के बाद तो इन्होंने छड़ी पर सफ़ेद रंग किया, क्योंकि इनके घर के बाहर ट्रैफिक जो थी वो काफ़ी हैवी होती थी, तो इन्होंने सफ़ेद रंग किया कि सफ़ेद रंग की जो चमक है वो ड्राइवर्स को मुतवज्जे करती है। यहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ और इस सिलसिले का पहला ऑर्डिनेंस जो है वो 1930 में अमेरिका में पास हुआ। और इसके अलावा 1931 में पहली बार फ़्रांस के एक शख्स गिली डारमोट ने
چند وزراء کی موجودگی میں سفید چھڑیاں جو ہیں وہ تقسیم کی. اور اس کے علاوہ اگر سفید چھڑی کے اس عالمی دن کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کا آغاز امریکہ ہی سے ہوا 1964 میں. 1964 کے بعد پھر امریکہ میں سب سے پہلے 15 اکتوبر کو اس وقت کے پریزیڈنٹ نے بل پاس کیا اور 15 اکتوبر 1964 کو یہ دن پہلی مرتبہ منایا گیا. اور ابھی جو ہم جدید استعمال کر رہے ہیں چھڑی، یہ ان کا صحرا جو ہے یہ امریکہ کے ہی ایک شخص رچرڈ ای ہووار انہوں نے یہ ایجاد کی ہے. اور ابھی ہم ان کی ایجاد کردہ جو چھڑی ہے لمبی سفید چھڑی جو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ ان کی ایجاد کرتا ہے جو اب تک ہم جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ سفید چھڑی کے حوالے سے اس دن کو منانے کا جو مقصد ہے، ایک تو یہ ہے کہ سفید چھڑی کے حوالے سے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے کہ یہ ایک بلائنڈ کی نشانی ہے. اور اس کے حوالے سے ایک اور خاص بات میں بتاتا چلوں کہ اگر اس سفید چھڑی کی جو نیچے والی سائڈ ہے اس پہ سرخ رنگ کا نشان ہو تو آپ یہ سمجھ لیں کہ نابینا بھی ہے اور ڈیف اینڈ ڈم بھی ہے. اور اس حوالے سے ہمارے ہاں پاکستان میں بدقسمتی سے بہت کم اویئرنیس ہے، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشلی ہمیں اس حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کو اس حوالے سے پروگرامز کروانے چاہیے جس میں انہیں مدعو کرنا چاہیے مختلف محکموں کے لوگوں کو، مختلف ڈرائیورز کو، ٹرانسپورٹیشن کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اس سے آگاہ کرنا چاہیے کہ یہ سفید چھڑی ہے اور یہ جس کے پاس ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہی از اے بلائنڈ پرسن اور ہمیں اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے اور ٹریفک ہم نے روکنی ہے، اس کو ہم نے بچانا ہے کیونکہ یہ تو بلائنڈ ہے، یہ نہیں دیکھ سکتا. تو وقت کی کمی کے باعث میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. بہت شکریہ. صفدر ریاض آج کے دن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اڑا کر عزم و ہمت کے پروں پر، اڑا کر عزم و ہمت کے پروں پر، پرندے بال و پر کا کیا بھروسہ. میں گزارش کرتا ہوں ظہیر عباس سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ظہیر عباس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شاہ صاحب. اور میں اپنی طرف سے اور یہاں جتنے بھی میرے بلائنڈ دوست بھائی بیٹھے ہیں ان سب کی طرف سے تمام مہمانوں کو خوش آمدید. میرا کام بہت آسان کر دیا ہے جناب پروفیسر صاحب نے، اور کچھ سوالات پیدا ہو گئے جو صفدر بھائی نے بات کی ہے کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین پاکستانی نیشنز اینڈ ادرس. دن ہم بھی مناتے ہیں، دن وہ بھی مناتے ہیں، لیکن ان میں فرق کیا ہے ہمارے درمیان اور باقی جتنے بھی اقوام ہیں یورپین یا اور اس کے علاوہ جو بھی ہیں. ہم دن مناتے ہیں، وہ دن مناتے بھی ہیں اور دن کی مانتے بھی ہیں. سلسلہ یہ ہے کہ جس طرح ابھی صفدر بھائی نے اس چیز پر زور دیا کہ تمام لوگوں کو بلایا جائے، سفید چھڑی جو ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، تو جہاں جب آپ تمام لوگوں کو بلائیں گے تو وہاں جو باقی ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں، منسٹرز ہو گئے، ایم پی ایز ہو گئے یا اس طرح کے جو سربراہان ہیں، ان کو بھی بلایا جائے کہ یہ سفید چھڑی ہے، یہ جو سفید چھڑی کو یوز کر رہا ہے اس کی بھی کچھ حقوق ہے. کیا ان کو آپ نے پڑھا لکھا کہ گھروں تک محدود رکھنا ہے؟ یا جو ان کے سینٹرز ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے کبھی کوئی سرکاری بندہ، کوئی حکومت آج تک تو میری نظر سے کوئی نہیں گزرا کہ اسپیشلی کوئی اس طرح کے اقدامات کیے جائیں جو اسپیشل پرسن کے لیے ہوں. تو بات اس پر اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن ارباب اختیار ہیں یا کیونکہ ہم نے سرگودا کی بات کرنی ہے، تو واقعی یہ یہاں پر موبلٹی کورسز ہونے چاہیے اور لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس پیدا ہونی چاہیے. اس چیز کی بہت کمی ہے یہاں پر، پورے پاکستان میں ہے لیکن یہاں پر کچھ زیادہ ہی ہے. تو یہ جو ہمارا سینٹر ہے اس میں بھی یہاں سے پڑھ کے گیا ہوں اور اب تک یہیں ہوں، گیا نہیں ہوں، میں یہیں ہوں.
اور جانے کا ارادہ بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو چلا گیا وہ واپس نہیں آتا پھر. تو انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کام صرف کیا ہمارے شیخ پروفیسر ڈاکٹر محمد شیخ اقبال صاحب کا ان کا ایک صرف کام ہی ہے، باقی لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے. یہ ایک جگہ میں نے ایک تقریب میں میں نے تھوڑی سی بات کی تھی، میں نے کہا تھا کہ ہم باہر کے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، فلاں یہ مدر ٹریسا ہے، یہ طه خان ہے، یا اس طرح کے بڑے بڑے لوگ ہیں. جو ہمارے درمیان لوگ موجود ہیں ان کو تو ہم کوئی مطلب کہ اہمیت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. تو کیا اب یہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے شیخ صاحب، اتنا عظیم کام ہے کہ یہ صرف سوچنے میں بندہ بیٹھ جائے تو اتنا عرصہ لگ جاتا ہے. کیا یہ آج تک کوئی بندہ سرگودا میں سے کوئی تیار نہیں ہوا کہ سر میں آپ کے ساتھ قدم پہ قدم چلوں گا؟ تو یہ آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ کیا ہم بلائنڈ نہیں یہ کام، ٹھیک ہے یہ ہمارا ہی کام ہے، ہم نہیں کرنا ہے، لیکن تھوڑا سا یہ گزارش ہے کہ یہاں کے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں ان کی بھی ہیلپ درکار ہے، مدد درکار ہے. تو میں نوید وڑائچ صاحب سے اور ناصر صاحب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ جس طرح کے سر نے ان کی وہ بتائی ہے، بایو ڈیٹا بتایا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے ساتھ چلیں گے. تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، وہ دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی. میں گزارش کرتا ہوں پاکستان ایسوسی ایشن آف دی بلائنڈ کے جنرل سیکرٹری فراست محمود سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا مختصر اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام معزز مہمان خصوصی اور تمام دوستوں، خصوصاً پروفیسر شیخ اقبال صاحب اور تمام جو میرے بلائنڈ ساتھی ہیں، سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، سب کو السلام علیکم. میری طرف سے آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے، خصوصاً ناصر کھڑا صاحب اور نوید وڑائچ صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے اور کامیاب کرے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں کچھ ہمارے لیے بھی وقت نکالا. یہ سفید چھڑی نابینوں کی رہنما ہے. یہی اب ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو روڈ پہ یا ادھر ادھر آنے جانے کے لیے ہمارے لیے ایک رہنمائی دیتا ہے. لیکن اب لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے. اکثر اس سفید چھڑی کا احترام ہی نہیں کیا جاتا. سائیکل والے آ رہے ہیں تو جان بوجھ کے سائیکل سفید چھڑی پہ کر دیں. کافی لڑکوں کے دوستوں کی ہماری یہ سفید چھڑیاں اس طرح ڈیمیج ہوئی ہیں. روڈ کراس کر رہے ہوتے ہیں، سائیکل والا آتا ہے یا موٹر سائیکل والا، وہ سفید چھڑی کو چھین کے چلا جاتا ہے. یہ اویئرنیس ہونی چاہیے ہمارے لوگوں میں کہ یہ سفید چھڑی کا احترام کیا جائے. کم از کم اس کو روڈ کراس کرا دیا جائے. کسی کے پاس اکثر جب آپ کھڑے رہتے ہیں کہ کوئی آئے گا تو ہمارے روڈ کراس کرے گا، لوگ کو پتہ ہی نہیں ہے سفید چھڑی کیا چیز ہے کیا نہیں. تو یہ میری آپ سب لوگوں، یہ جو معزز مہمان آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے اور حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ اس بارے میں کچھ لوگوں میں اویئرنیس ڈالی جائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی ناصر ہو. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور ہمیں اس طرح کے پروگرام کرتے رہنے چاہیے اور لوگوں کو بلاتے رہنا چاہیے. اور انشاءاللہ آگے یہ اس طرح کا سلسلہ جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر شیخ اقبال کی عمر دراز کرے، اور یہ انہوں نے جو باغیچہ لگایا اللہ کرے اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں اور اس باغیچہ کو قائم دائم رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر. اللہ کیا کم ہے مجھے میرے مقاصد کے اجالے، طوفان میرے رستے کا ہر ایک دیپ بجھا دے. اب میں گزارش کرتا ہوں اپنے مہمان جناب ساجد نیازی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مہمان گرامی نوید صاحب اور ناصر صاحب اور صدر مجلس اپنا پروفیسر شیخ اقبال صاحب، تمام بینا اور نابینا دوستو، السلام علیکم. ایک سامنے بڑا پیارا سا شعر لکھا ہوا ہے کہ ہیں وہی لوگ جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے.
یہ بالکل پرفیکٹ ہے، اور مختصر سے وقت میں اپنے آپ کو اس ایسوسیشن کے لیے پیش کرتا ہوں کہ سڑکوں پہ میں دیکھتا ہوں کہ نابینا لوگ فنڈ کلیکشن کے لیے خود ہی گھوم رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر مہینے ایک دن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کروں، چاہے ان کا ہاتھ پکڑ کے راستہ ہی دکھا دوں، تو اللہ پاک وہ بھی قبول کر لے. اللہ کی بارگاہ بہت بڑی ہے، اور قبولیت کے لیے اللہ پاک کو ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے. باقی دوست یہاں پہ کھڑے ہو کے فرما رہے تھے کہ اویئرنیس دینی چاہیے، یہ بالکل درست فرما رہے تھے، کیونکہ آج تک میں اپنے آپ کو بڑا دانا، ہر بندہ اپنے آپ کو دانا، عقل مند اور سیانہ سمجھتا ہے. مجھے بھی نہیں پتہ تھا کہ سفید چھڑی کے نیچے جو سرخ نشان یہ دوست بتا رہے تھے کہ یہ بندہ نابینا بھی ہے اور سن بول بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، یہ نشان جیسے انہوں نے آگاہی دی، اسی طرح اویئرنیس دینی چاہیے. اور انشاءاللہ جیسے یہ ادارہ اویئرنیس دے رہا ہے، ہم بینا لوگوں کا بھی کام ہے کہ ان کی ہیلپ بھی کریں، ان کے بارے آگاہی بھی دیں، اویئرنیس بھی دیں، اور ہر قسم کی مالی اور ٹائم کے حساب سے وقت دے کے ان کے ساتھ تعاون کریں. باقی جو اس ادارے کے سربراہ ہیں، جتنے نابینا افراد ہیں، اور دونوں ہمارے مہمانان خصوصی ہیں، ان کی رسپیکٹ میں، ان کے احترام میں ایک شعر عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ بلند رکھنا نگاہ اپنی، خیال اپنا، مزاج اپنا. بلند رکھنا نگاہ اپنی، خیال اپنا، مزاج اپنا. نہ ڈگمگائیں قدم تمہارے، کچھ ایسا رکھنا وقار اپنا. اپنے خیالات، اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے جناب ساجد نیازی. مجھے ہر لمحہ چلنے کا ہنر دے، میری منزل خدایا دور کر دے. میری سوچوں کو بینائی عطا کر، میرے جذبوں میں رنگ زیست بھر دے. میں یک موسم میں جم جاؤں نہ یارب، میرے قلب و نظر میں آگ بھر دے. تو یہ ادارہ ہمارا اپنا ادارہ ہے. میں انشاءاللہ کوشش کیا کروں گا کہ ہر مہینے ادھر آ کے، اور اپنے مہیر حضرات سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی اس ادارے کی مدد کریں. وہ بھی میں بھی ہر مہینے آ کے جو مجھ سے ہو سکا اپنے دوستوں سے کہوں گا، تعاون کی اپیل کروں گا. اور اپنے بھائی نوید اسلم وڑائچ، چونکہ یہ پرانے سیاستدان ہیں، ان کے تعلق بھی ہم سے زیادہ ہیں، تو میں ان سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ جو ارباب اختیار ہیں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کریں کہ ان جیسے اداروں کی وہ خدمت کریں. تو میں دوبارہ پروفیسر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بڑی مہربانی اور نوازش آپ نے ہمیں مدعو کیا. مجھے ہر لمحہ چلنے کا ہنر دے، میری منزل خدایا دور کر دے. میری سوچوں کو بینائی عطا کر، میرے جذبوں میں رنگ زیست بھر دے. میں یک موسم میں جم جاؤں نہ یارب، میرے قلب و نظر میں آگ بھر دے. اب میں گزارش کرتا ہوں شعلہ بیان مقرر اور معروف سیاستدان، چیف منسٹر کمپلینٹ سیل سرگودا ڈویژن کے چیئرمین جناب نوید اسلم وڑائچ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب نوید اسلم وڑائچ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے تمام دوستوں، بھائیوں اور آج کے منتظمین، خاص طور پر پروفیسر ڈاکٹر شیخ محمد اقبال صاحب، آپ کا، حاجی ناصر کھرل صاحب کا، ساجد نیازی صاحب کا، اور ہمارے اصل منتظم سید نسیم شاہ صاحب کا، آپ سب دوستوں کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں ہمارے معاشرے کی جو سب سے اہم اور سینسٹیو کمیونٹی ہے وہ آپ لوگوں سے اہم اس معاشرے کا کوئی طبقہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بینا اور نابینا کی ایک تقسیم ہے، اور یہ تقسیم میرے مالک کی طرف سے ہے، اور جو مالک کے فیصلے ہیں ہمیں ہر حالت میں قبول کرنا ہے. میں نے
اپنے چشم تصور میں خیال کیا، آپ جب سوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ آنکھیں بند کر کے سوتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ آپ نے صرف اپنے بستر سے اٹھ کر اپنے ہی گھر کے جس کے راستوں سے آپ واقف ہوتے ہیں اس مین دروازے تک پہنچنا ہوتا ہے، تو آپ کئی جگہ پہ ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے چشم تصور میں اس احساس کو اجاگر کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہم کتنے نعمتیں ہیں، ہمیں کتنی نعمت ہے یہ بینا ہونا، جس کے اوپر ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے۔ میں اس کا جب احساس کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں سے معذوری جسمانی اور بھی ہیں، لیکن نظر ہی نہیں آتا کچھ مجھے، اس سے بڑی تکلیف دہ کسی کے لیے نہیں۔ آپ بڑے لوگ ہیں، آپ عظیم لوگ ہیں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ اصل لوگ ہیں۔ اور سفید چھڑی کے عالمی دن کے حوالے سے آج سفید چھڑیاں بھی تقسیم کی جائیں گی۔ پروفیسر ڈاکٹر شیخ محمد اقبال صاحب ہمارا فخر ہیں، ہمارے شہر سرگودا کا فخر ہیں، بلائنڈ ایسوسی ایشن کا فخر ہیں، اور یہ تھوڑی بات ہے۔ دیکھیں اتنا بڑا ملک پاکستان ہے، آپ ذرا احساس کریں، صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی، ڈاکٹر شیخ اقبال صاحب کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں۔ وہ کہتے ہیں نا جی، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا، تو انہوں نے ہمت کی ہے۔ انہوں نے ہمت کی، اور دیکھیں آپ لوگوں کی یہ آواز بنے۔ مجھے وہ ابھی دوست احباب کہہ رہے تھے سیاسی لیڈر، میری 26 سال کی کمٹمنٹ ہے، ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے جس میں مجھے ملا کچھ بھی نہیں، ملا تو مجھے ابھی صرف چند دن پہلے ہے ایک مقام کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے شکایات سیل کا چیئرمین لگایا ہے، اور میں آپ کو حالت وضو میں ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، پہلی تو یہ بات کہ آپ کے مسائل میری پرائورٹی ہیں۔ جو آپ کی فیملیز کے مسائل ہیں، جو پنجاب حکومت کے دائرہ اختیار میں محکمے آتے ہیں، جن میں ہیلتھ ہے، پولیس ہے، ریونیو ہے، ٹی ایم اے ہے، تو ان کے متعلقہ جو آپ کے جائز مسائل ہیں، انشاءاللہ میرٹ پہ سپیڈلی کام ہوگا۔ ہمیں کسی دباؤ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ ہمارے لیے سب سے خاص ہیں۔ میں تو ایک دن کچھ لمحات نابینا ہو کے تصور میں خیال کرتا ہوں تو میرے اعصاب کام بھاگ جاتے ہیں۔ آپ اتنے خاص لوگ ہیں، آپ کو تو میرا سلام ہے، آپ تو بڑے خاص ہیں، اور اگر آپ کا خیال میں نہیں کرتا تو میرا رب مجھے کہاں سے عزتوں سے نوازے گا۔ میں ایک جذبہ خدمت سے 26 سال سے اس طریقے انصاف کے کام کارکن سے چلا اور ابھی تک رہا۔ میں کام پہ یقین کرتا ہوں، میرا آفس بھی جو ہے وہ صبح 10 سے شام 5 بجے تک کھلا رہتا ہے، ضلع کونسل سرگودا میں ہے۔ کسی کو کوئی معاملہ ہو، نسیم شاہ صاحب سے آپ کہہ سکتے ہیں، ڈاکٹر شیخ اقبال صاحب سے کہہ سکتے ہیں۔ اور مجھے آج خوشی ہوئی کہ بلائنڈ ایسوسی ایشن نے دونوں مہمان ہی ایسے بلائے۔ حاجی ناصر کھرل صاحب کا پراپر تعارف نہیں ہوا، میں چاہتا ہوں میں پراپر کرواؤں۔ سب سے زیادہ اس کنٹونمنٹ وارڈ میں بڑی لیڈ سے یہ جیتے، سب سے زیادہ جو نیکی کے کام ہیں ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، نہیں تو اتنا پیسہ آ جائے۔ یہ پیسہ جو ہے نا انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اور جب بہت زیادہ، کیونکہ یہ دیکھیں ہم نے کوئی محفل میلاد بھی بنانی ہو تو ہمیں منعقد کرنے کے لیے سرمایہ کی، پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ انسانی ضرورتیں ہیں۔ ان کے پاس تو اللہ کا دیا اتنا ہے کہ جتنا بھی شکر کریں، پرہیزگار ہیں، نیک ہیں، ایسے سیاستدانوں کی ضرورت ہے۔ بارش ہیں، کیونکہ آپ لوگ کئی ان کو دیکھ نہیں سکتے ناصر صاحب کو، تو وہ ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی، اللہ مجھے بھی توفیق دیتا ہے، میں بھی کمی نہیں کرتا، کوشش کرتا ہوں،
بلکہ کام کی زیادتی سے اب جو قضا ہوتی ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن بہرحال آہستہ آہستہ جب رش کم ہوتا ہے معاملات. جہاں تک تعاون کی بات ہے، میرے پاس میں آج آپ کے ساتھ 2 وعدے کروں گا انشاءاللہ، اور پوری کوشش کروں گا کہ اللہ مجھے نبھانے کی توفیق بھی دے. ایک تو یہ آپ کا کیمپس میں نے دیکھا تو شیخ کامران اشفاق صاحب، میں دیکھ رہا تھا ہمارے پاس گراؤنڈ بہت بڑا ہے، ہم اس میں پراپرلی PHA کے محکمے کو کہوں گا پراپرلی پلانٹیشن کریں، یہاں پہ پھول پودے پراپر ہو، گھاس کی کٹنگ پراپر ہو، اسپیشل مالیوں کی ہم یہاں پہ کریں گے. دوسرا، جب میری پنجاب وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہوتی ہے چودھری پرویز الہی صاحب سے یا عمران خان صاحب سے، تو ان کو آپ کی کمیونٹی اس ادارے کے حوالے سے کہ اتنے کنال جگہ ہے، یہ ڈاکٹر شیخ اقبال صاحب کی ہمت ہے کہ وہ اس کو انہوں نے رینوویٹ کروایا، کچے آپ کے فرش تھے ان کو پکا کروایا، ترتیب دی. ماشاءاللہ جس کمرے میں اس وقت کھڑا ہوں بہت خوبصورت لگ رہا ہے، پراپرلی محنت کی گئی ہے. یہ ٹیم ورک ہوتا ہے کا. تو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یا وفاق میں تو اب ہماری حکومت نہیں ہے، ہم ایک لڑائی میں ہیں، بہرحال پنجاب حکومت کی طرف سے ہم آپ کے لیے کوئی بڑا کام کر جائیں، آپ کو کچھ کمرے دے جائیں، اس کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. یہ مطالبہ نہیں کیا. اور ذاتی حیثیت میں اپنے منتظمین سے کہوں گا کہ ماہانہ بنیاد پہ جو میری ذاتی ہے، میں اس عہدے پہ رہوں، یہ عہدے امانت ہوتے ہیں، کل کو چلا جاتا ہے، لیکن میں تو یہیں پہ ہوں. میں تو ڈاکٹر شیخ اقبال صاحب کا ایک طالب علم ہوں، اور مجھے فخر ہے اس بات پہ، میں جس بھی مقام پہ ہوں، کہ مجھے منتھلی بنیاد پہ یہ شاہ صاحب آپ کے ہے ڈیوٹی کہ انسان کاموں کی زیادتی کی وجہ سے بھول بھی جاتا ہے، تو آپ نے پابندی سے مجھ سے جو میرے حسب توفیق ہے ایک ماہانہ ہم طے کر لیتے ہیں، وہ میں آپ کو ساری زندگی دوں گا جب تک میں زندہ ہوں. کیونکہ میں اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو آپ لوگ جو رب کی تقسیم کو مانتے ہیں، آپ اس پہ احتجاج نہیں کرتے. آپ لوگوں کے لیے میرے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. آپ اتنے بڑے لوگ ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا جس بچے نے نظم سنائی وہ بھی کمال، انہوں نے اپنا اس میں فراست محمود بولے، صفدر حیات صاحب بولے، ظہیر عباس صاحب کی بڑی خاص باتیں تھیں. تو یہ بہت اچھا لگا. یہ ابھی طبلے کے اوپر بھی پرفارمنس دی گئی، اور ہارمونیم پہ جو دوست بیٹھے ہیں، ایک بینا شخص اتنی اعلیٰ پرفارمنس نہیں دے سکتا. جو اللہ نے آپ کو آپ کی 7 انسان کے حصے ہیں تو وہ حصے اجاگر کرتا ہے. اگر وہ ایک چیز لیتا ہے تو 100 دیتا ہے. اور ابھی ساجد نیازی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ وہ جو ہے تقسیم رب کی، جب ہم اس کو مان لیتے ہیں تو پھر اللہ آپ کو ایک در بند تو 100 در کھلا. تو آپ کے لیے اپرچونٹیز کے دروازے ہیں، جو بطور حکومتی ذمہ داری جو مجھ پہ ہے اس حوالے سے ہر فورم پہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا انشاءاللہ. اور ہمارا دفتر بھی آپ کے لیے حاضر ہے، ہماری خدمات بھی حاضر ہیں. اس عزت افزائی کا سفید چھڑی کے اوپر مہمان خصوصی، اور میں سمجھتا ہوں مہمان خصوصی میں اس دن صحیح بنوں گا جس دن میں عملی طور پہ آپ کے لیے کچھ کر سکوں. تو انشاءاللہ، بلکہ میں ایک تقریب کا وعدہ بھی کرتا ہوں جو ہم انشاءاللہ پروفیسر ڈاکٹر شیخ اقبال صاحب کے اعزاز میں کریں گے. ہمارے سرگودا کا فخر ہے کہ جب ان کو وہ پریزیڈنشل ایوارڈ مل جاتا ہے، وہ تمغہ مل جاتا ہے، تو ہم اس کے بعد انشاءاللہ سرگودا میں ایک تقریب کریں گے. میں ہی ہوسٹ کروں گا انشاءاللہ ان کے اعزاز. پچھلے دنوں انہوں نے ایک کتاب مجھے بھیجی
تو میں کیونکہ سرگودا سے باہر تھا تو مجھے میرے ایڈریس پہ ملی. وہ آج کل میرے زیر مطالعہ ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی. اتنا بڑا آدمی ہے ہم میں, صرف ہم لوگ قدر کرنا بھول گئے. جو اصل کرتے ہیں لوگ, وہ جو قومیں اپنے مامار کی عزت نہیں کرتی, وہ قومیں وقت کے حوادث زمانہ میں بہہ جاتی ہیں. جیسے ناصر کھرل صاحب نے کہا کہ استاد کا مقام وہی ہے کہ وہ میری سیٹ پہ بیٹھے. میں ان کے اس جذبے کو بھی سلام کرتا ہوں. یہ اسپرٹ ہے. ان عزتوں, ان رفتوں کا اصل مالک تو میرا رب ہے, لیکن اس نے تقسیم کا ایک سلسلہ کیا ہے. آپ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اندھیروں میں چھوڑ دے؟ آپ کے لیے اجالے ہی اجالے. اور آج کی تقریب کے منتظمین کا بہت شکریہ, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے مجھے وقت دیا, اتنی عزت دی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. بہت شکریہ. نابینا دوست کے نام. عظمتوں کے اے مسافر, اے میرے نابینا دوست, آ کے مل کر زندگی کو ایک نیا آغاز دیں. بے ثباتی کے گلوں میں رنگ بھر دیں پیار کا, عزم و ہمت کے فسانوں کو نیا انداز دیں. نفرتوں کی اس اندھیری رات کے پچھلے پہر, تیرے ہونٹوں سے جھڑی ہے چاہتوں کی روشنی. آنکھ کی تاریکیاں تجھ کو اجازت بھی نہ دیں, شب کے ماتھے پر سحر کی آس پڑھنا سیکھ لے. اپنے دل میں ہمتوں کے گھنگروؤں کو باندھ کر روشنی کی آہٹوں پر رقص کرنا سیکھ لے. اب ایک نیا مرحلہ شروع کر رہے ہیں کہ نابینا جو دوست ہیں ہمارے, ان کے درمیان ہم سفید چھڑیاں تقسیم کریں گے, وائٹ کینز تقسیم کریں گے. تو میں ایک ایک کر کے دوستوں کو بلاتا ہوں. انصر عباس, عمران عباسی, محمد یونس, جی سر. اچھا